بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی والوں سے کیا کہتے ہیں، مشہور معبر کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مفتی محمد سورہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک اور خواب میں پڑھ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقعہ پڑھ کے سن کے میرا اور آپ کا ایمان جاگ جائے، شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ادب پسند آ جائے۔ ایک سید شاہ صاحب تھے، ابھی حال ہی کی جو واقعات چل رہے تھے نا، جو کفار حملے کر رہے مسلم ممالک پہ جنگ و جدل چل رہا ہے۔ سید شاہ کو حافظ قرآن تھے اور بہت تہجد گزار آدمی تھے، اور ان کی خاص جو کتابوں میں کوالٹی لکھی ہوئی ہے کہ وہ سچے خواب ان کو بہت آتے تھے۔ وہ رات کو خواب دیکھتے تھے، صبح ویسا ہی ہو جاتا تھا، اور بڑی کرامات اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ صاحب کرامات کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ اس کے بعد ایک جنگ میں گئے اور وہاں پہ وہ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے، ان کے اعزا اقربا نے کہا کہ ان کو حضرت کو، شاہ صاحب کو فلاں جگہ دفنانا ہے، تو امانتاً ایک جگہ کہیں دفنا دیا۔ تقریباً 2.5 سال کے بعد ان کو موقع ملا، ان کے گھر والوں کو، دوست احباب کو، تو ان کا چلو ہم نے امانتاً دفنایا ہے، ان کو نکال کے اس جگہ پہ دفنا دیتے ہیں۔ قبر کشائی کی گئی تو دیکھا میت کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چادر رکھی ہوئی تھی یا اڑھائی ہوئی تھی، حالانکہ لواقی نے سیاہ چادر نہیں رکھی تھی۔ کہتے ہیں جب اس کو ہاتھ لگایا تو ریشم سے زیادہ نرم چادر تھی، اور ایسی خوشبو اس میں سے آئیں کہ مشک اور عنبر کی خوشبو اس خوشبو کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ایک اور بات جو میں بڑا متعجب ہوا پڑھنے کے بعد، کہ لکھا ہے کہ ان کے لواقی نے جب دیکھا تو ان کے چہرے کی جو داڑھی تھی، دفنانے کے بعد جو داڑھی تھی، اس سے کافی بڑی ہو چکی تھی داڑھی۔ ماشاءاللہ اللہ پاک کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے قبر کے ایام کو بہت اچھا گزارے اللہ پاک۔ بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ مصعب سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے، آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اچھے لیکن سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ مفتی آغاز کریں مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب داڑھی بڑی ہو گئی دفنانے کے بعد۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا، عام انسان کو کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ جسے میں نے پڑھا سائنسی اعتبار سے بھی، جب کسی کو زمین میں دفنایا جائے تو تقریباً 3 روز کے بعد یعنی اس کے اعضاء جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور 3 روز میں پھٹ جاتا ہے، پھر گوشت پوست سڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہی مٹی، اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ دیکھیں، وہی چھری تھی نا جس کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب خلیل اللہ نے ذبیح اللہ کی گردن پر رکھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کاٹنا مت، بالکل صحیح، اور اسی چھری نے کاٹنے سے انکار کیا۔ ماشاءاللہ وہی آگ جو جلاتی ہے، وہ گلزار لیکن فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلاما، سبحان اللہ، اے آگ تیری صفت جلانا ہے، لیکن خبردار میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے، اور اسے جلانا مت، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ تکلیف پہنچے، سلامتی والی ہو جا۔ کہتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل تو بھی سوچ رہی ہے، لیکن عشق وہ کام کر جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں نا، اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کو کھانا مت۔ جس طرح انبیاء ہیں، رسول اعظام علیہم السلام ہیں، ان کے جسم اقدس کو مٹی فنا نہیں کرتی۔ پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پھر جتنے ان کے قریب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قربت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، صرف محفوظ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مثالیں نہیں، کئی مثالیں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کم و بیش 3 صدیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی رکھا۔ سورج آ رہا ہے تو فرمایا کہ سورج کو بھی ہم نے حکم دیا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کروٹیں دیتے ہیں، کروٹیں بھی مل رہی ہیں، بیڈ سور نہ ہو جائے، اور جی،
اور جہاں پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو سورج کو کہا کہ ہم نے دائیں طرف سے نکل جا، چلے اس پہ انشاءاللہ بائیں طرف سے نکل جا. بس میں بالکل آخری بات عرض کر رہا ہوں. تو 300 سال کے بعد بھی جب ان کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، حوادثات سے محفوظ رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ میری قدرت ہے، میں چاہوں تو مٹی فنا کرے، میں چاہوں تو میرے نیک بندوں کو مٹی کچھ بگاڑ نہ سکے اور انہیں فنا نہ کر سکے. ناظرین سنیے آپ نے گفتگو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. باہر ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کریں گے. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زرینہ بات کر رہی ہوں گجرات سے. گجرات سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب ہیں. پہلا خواب میرا یہ ہے کہ میرے بہنوئی نے یہ خواب دیکھا کہ 3 کمرے ہیں. آپ کی بہن نے خواب دیکھا ہے؟ بہنوئی نے. بہنوں نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ اچھا 3 کمرے ہیں. ہاں. پہلے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے. 3 قبریں ہیں. وہاں سے 3 کمرے کمرے رومز ہیں. 3 رومز ہیں. اچھا پہلے کمرے میں کیا ہے؟ روم ہے. جی پہلے روم میں جاتے ہیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے. وہاں سے باہر نکلتے ہیں پھر دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، وہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے. اندھیرا ہے پہلے کمرے میں، دوسرے کمرے میں اندھیرا ہے. جی تیسرے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے. باہر نکلنے لگتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے. ہاں. انکل تو کہتے ہیں جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں نا تو وہ میرا داماد ہوتا ہے، اس کو دوسرے روزے میں وہ فوت ہوا ہے. اچھا وہ دوسرے روزے میں فوت ہو گیا تھا، ان کو آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے. جی اس نے آواز دی ہے انکل، تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے. کمرہ اور روشن اس نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بالکل جیسے کالج کا لڑکا ہوتا ہے نا ایسے لگتا ہے. اس کی 37-38 سال عمر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ گجرات سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی خیرپور سے کنی فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی ہم نے جمعرات کو خواب دیکھا تھا. سارے لوگ وہ کہتے ہیں یہ مکان چھوڑو دوسرے میں لے لو. یہ برسات آ رہی ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں بھائی مجھے قرآن پاک. ایک منٹ میری بہن، آپ نے جمعرات کو خواب دیکھا، کچھ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں مکان چھوڑ دو. ہاں مکان چھوڑو، دوسرے میں سب لوگ آئے ادھر جاؤ. اچھا دوسرے میں ادھر جاؤ. میں کہہ رہی ہوں قرآن پاک تو اٹھا لوں میں، وہ مجھے پڑھتی ہوں قرآن پاک پڑھتی ہوں. اور دوسرا خواب ہے. نہیں ایک منٹ مفتی صاحب لکھنے میں مصروف تھے، دوبارہ بتائیے کہ آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے کہا آپ اپنے گھر میں تھی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یہاں سے ادھر جاؤ، دوسری طرف جاؤ. آپ قرآن مجید، آپ نے کہا میں قرآن مجید پڑھ رہی ہوں تو اٹھا لوں. نہیں بارش ہو رہی ہے، ادھر جاؤ بارش ہو رہی ہے. اچھا بارش ہو رہی، میں کہہ رہی ہوں میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، میں قرآن پاک تو اٹھا لوں. اچھا یہ بات ہے. اور دوسرا خواب یہ میں دودھ گورے نہیں، دودھ تو میں نہیں ملے گا. دوسرا خواب یہ ہے. نہیں کیا ہے آواز نہیں ہے. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا دودھ میں کہہ رہی ہوں مجھے دودھ دو، کہہ رہی دودھ تو میں نہیں ملا. اچھا آپ نے دودھ مانگا، وہ کہہ رہی ہیں دودھ نہیں ملے گا. کس سے مانگا؟ دوسرے دن کس سے مانگا دودھ آپ نے خواب میں دودھ کس سے مانگا آپ نے؟ نہیں پتہ نہیں، خواب میں ایسے ہی مانگا تھا. اچھا ایسے مانگا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کچھ مکان بیچنے کر رہی ہیں یا مکان خریدنے کے لیے کچھ ہے؟ آپ کا ارادہ ہے جگہ چھوڑنے کا، مکان بیچنے کا؟ نہیں جو میں مکان ہے نا، برسات ہوتی ہے قرآن پاک مجھے بھیگ جاتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں اللہ سے مجھے مکان دے. ماموں کا بیٹا نہیں دے رہا، اس لیے میں نماز کو پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں صبح شام، آیت واقعہ پڑھتی ہوں صبح شام، یاسین پڑھتی ہوں. میں کہ اللہ میں تم کو چھوڑتی ہوں، مجھے مکان دے دو. ماموں کا بیٹا نہیں. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے صورتوں کی تلاوت کی، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بہرحال نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ظہیر خان بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. جی محمد ظہیر خان صاحب کوہاٹ سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب سنائیے گا. جی مفتی صاحب کو یہ کہنا ہے، یہ سنانا ہے کہ میں نے فجر کی اذان سے پہلے خواب دیکھا ہے، اور خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے چاچا کے ساتھ بیٹھا ہوں گاڑی میں، اور وہ گاڑی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے. پہاڑ کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ گاڑی اونچائی کی طرف چڑھ رہی ہوتی ہے، اور میرے چاچا جو ہے نا وہ تو ٹھیک طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور میں بھی ڈر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے تو صحیح چلانی نہیں آتی ہے. پھر بعد میں بھی بیٹھ دوں کہ مجھے صحیح چلانی نہیں آتی ہے گاڑی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بھی میں ہمارا تیسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ پھر ہمارا آگے آ جاتا ہے. تو ایسی گاڑی ہو رہی ہے, پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے اور پہاڑ کالے رنگ کا ہوتا ہے. یہی چیز اچھا, پوچھتے ہیں آپ کے چچا جان گاڑی چلا رہے ہیں؟ جی جی میرے چچا جان چلا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ چچا کے ساتھ کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ جی نہیں, کام چاچا کے ساتھ میں نہیں کرتا. پہلے کرتے تھے آپ؟ جی چاچا کے ساتھ وہ کاروبار بزنس کر رہے ہیں آپ کیا؟ نہیں جی نہیں, بزنس نہیں کر رہے. کوئی ایسا تجویز کرایا تھا اپنے جی چاچا کے ساتھ, وہ تجویز کا کام بھی کرتے ہیں. جی جی تعویذ کروایا تھا کہہ رہے ہیں انہوں نے؟ جی ہاں, اور کچھ نہیں ہے, وہ تجویز کا کام بھی کرتے ہیں. عامل ہے, عامل. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ نے پروگرام میں شامل ہو, کوہاٹ سے آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں سبیہ بات کر رہی ہوں. سر میرے 3 خواب ہیں. جی بولے. سر میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے چچا کے گھر میں ہوں تو وہاں پر مجھے ایک سانپ نظر آتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر اس سے اللہ کا حکم ہوا تو مجھے ڈنگ مارے گا ورنہ نہیں مارے گا. ٹھیک ہے. پھر میں ایک کمرے میں چلی جاتی ہوں تو وہ سانپ میرے پیٹھ پہ چڑھ جاتا ہے اور مجھے ڈنگ مارتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر میری کزن اسے اتار کر مار دیتی ہے. پھر میں وہاں سے اپنے گھر چلے جاتی ہوں اور سب کو بتاتی ہوں کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا خواب. دوسرا میری بہن نے خواب دیکھا کہ وہ اسکول سے گھر آ رہی ہے تو گھر میں کس ہم نے؟ سب بیٹھے بہن نے ہیں. خواب دیکھا؟ جی جی بہن نے گھر دیکھے, جی اسکول جی سے گھر میری آ رہی بہن نے خواب دیکھا. اسکول سے ہم گھر آ سب رہی ہیں. بیٹھے ہیں, میری چچیاں بھی وہاں پر موجود ہیں. تو وہاں پر لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم انہیں مار دیں گے, یعنی ہم سب گھر والوں کو مار دیں گے. تو میری بہن کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو مارنے نہیں دوں گی. وہ بہن کے اچھا یہ ہاتھ بتائیں میں بھی کچھ لگ جا. پریشانی ہے آپ کو؟ جی نہیں الحمدللہ, پریشانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی میری بہن سبیہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے پلیز. جی جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں سمیع اللہ بات کر رہا ہوں. میں میرے بیٹے کے متعلق خواب جاننا تھا. جی یہ بات کیجیے گا. جی ہاں بیٹا, آپ کا ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی جی بولیں. ہاں آ رہی. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیے؟ کراچی سے. کراچی سے. جی اپنا خواب بیان کریں. جی اچھا وہ بیٹا بتا نہیں پا رہا. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ثنا ہے, میں رحمہ خان سے بول رہی ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نا ایک دریا میں ٹھہری ہوں اور میری نا ایک رشتے دار ہوتی ہے. تو دریا میں تیر رہی ہیں آپ دریا میں ٹھہری ہوئی ہیں, تیر رہی ہیں؟ نہیں ٹھہری ہوئی ہوں, اور ساتھ نا میری ایک رشتے دار ہوتی ہے. جی جی دریا میں ٹھہری ہوئی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ایک رشتے دار بھی ہوتی ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں پہ نا تندور ہوتا ہے. تو وہ رشتے دار جو ہوتی ہے نا وہ تندور میں روٹی لگا رہی ہوتی ہے. اچھا. تو میں اسے کہتی ہوں کہ زہرا مجھے نا تھوڑے سے نا فالسے تو دے دو. تو وہ کہتی ہے نہیں ہے, اور وہ پھر اس کے بعد چپ کر کے نا مجھے دیکھ کے مسکراتی رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں کہتی. تو ساتھ دریا کے ساتھ ایک اور دروازہ ہوتا ہے, اور میرے پیچھے نا ایک کوئی آدمی ہوتا ہے, بھاگ رہا ہوتا ہے. تو میں اسے کہہ رہی ہوتی اپنے رشتے دار کو کہ یہ نا مجھے مار ڈالے گا, تم نا مجھے جلدی سے فالسے دے دو. وہ فالسے نہیں دیتی, اور وہ جو دریا ہوتا ہے نا فالسے وہ مانگتی ہیں؟ سفید کلر کا ہوتا ہے. تو وہ 2 منٹ کے بعد وہ مجھے فالسے نہیں دیتی. میں دروازہ جیسے پار کرتی ہوں نا تو اگلا ایک اور دریا ہوتا ہے, اور وہ نا مٹی کلر کا ہوتا ہے. وہ پانی جو ہوتا ہے نا تو نہر والا ہوتا ہے پانی, تو اسی میں ڈوب رہی ہوتی ہوں. تو وہاں پہ ایک اور آدمی ہوتا ہے, وہ مجھے بچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن میں اسی دریا میں ہوتی ہوں, باہر نہیں نکلتی. اور مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ اکثر مجھے نا ایسے خواب آتے رہتے ہیں. آپ حقیقت میں پریشان رہتی ہیں؟ ہاں رہتی ہوں, تھوڑی سی اسٹڈی ٹھیک ہے. کے حوالے سے رہتی ہوں. کس حوالے سے؟ اسٹڈی کے حوالے سے, پڑھائی کے حوالے سے. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟
चकवाल से बोल रही हूँ, नाम फातिमा है। जी मेरी बहन चकवाल से बोल रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरा ख्वाब ये है कि मैं सो रही हूँ, नींद में ख्वाब में देखा कि मैं किसी खाई में गिर जाऊं, अच्छा। घर से निकल। और दूसरा ख्वाब ये है कि हमारे घर 2 सांप है, एक सांप को मार दूं, पानी में फेंक दूं, दूसरा सांप छुप जाए किधर हमारे घर। अच्छा ठीक है मेरी बहन, जिस चकवाल से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाज़रीन बड़े बेचैनी से आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने हमें वीडियो के जरिए अपने ख्वाब भेजे। आइए देखते हैं, दिखाइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने पूछना था, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं देखता हूँ कि एक औरत है वो रोटियाँ बना रही है, तो उसने 3-4 रोटियाँ बनाई हैं, तीसरी या चौथी रोटी बनाई है तो सही बनी नहीं थी, हाफ तकरीबन जैसे पौनी रोटी होती है ना वैसी रोटी होती है। तो फिर मैंने एक ख्वाब देखा है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इतने ज़्यादा पैसे हैं, जो होती हैं ना क्या कहते हैं वो पैसों की दफ्तियाँ होती हैं ऐसे कि 100 वाली, हज़ारों वाली, इतनी बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं। तो इसकी मुझे तबदील बता दें मेरा। मेरा नाम है अमीना, मीरपुर खास से। मैंने ख्वाब में देखा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान से उतरते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा है नींद में। फिर मैं जाग गई और लब्बे के नारे लगा रही हूँ नींद में, फिर मैं जाग गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है, मेरे वालिद ना फौत हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी वालदा ख्वाब में देख रही हैं कि मेरे वालिद जैसे बीमारी की हालत में थे ना, वैसे ही वो बीमारी की हालत में चारपाई पे लेटे हुए हैं। तो वालदा पास खड़ी हैं और वालदा देखती क्या है कि सामने खाना कब है। तो वालदा मेरे वालिद साहब को कहती हैं उसी बीमारी की हालत में कि आपको मैंने दवाई वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ दे दिए और कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उम्रा कर लूं। और इसी दौरान उनकी आंख खुल जाती है। वालिद साहब आगे से कोई जवाब नहीं देते। तो बराए मेहरबानी इसको आपकी ताबीर बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम गुलजार है और मैं जिला मंडी भावादीन से बात कर रही हूँ। मैं अपने ख्वाब में ज़्यादातर ये देखती हूँ कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ, और ज़्यादातर ये होता है कि मैं जूता अपना ढूंढ रही हूँ या जूता गुम हो गया, खो गया, ये इस तरह करके। अब बराए मेहरबानी मुझे अपने ख्वाब की ताबीर बता दें। जी नाज़रीन चलते हैं ऑडियो कॉल्स की तरफ। इंडिया से कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन आप इंडिया से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजर है। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मैं अपने आप को पानी पर लेटे हुए देख रही हूँ और काले कलर की छोटी बड़ी मछलियाँ पानी में तैर रही हैं और मुझे कोई आवाज दे रहा है कि अरे देख पानी में मच्छी है, तुझे काट लेगी, उठ जा। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मछलियाँ मेरे नीचे हैं और मैं पानी की सतह पर ऊपर तैर रही हूँ। और अक्सर मैं जब भी जागती हुई रहती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि छिपकली कहीं से मेरे आंख पर गिर जाएगी और मुझे नुकसान पहुंचाएगी। अक्सर मुझे किचन रूम में छिपकलियां दिखती रहती हैं। अच्छा आपको परेशान या बीमार है क्या? जी नहीं, सिर्फ घुटनों में थोड़ा सा दर्द है इस महीने से। परेशान रहती हैं? वैसे परेशानी है कोई घर में, कोई परेशानी किसी किस्म की? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, आप इंडिया से प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाजरीन ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद शामिल करते हैं कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। नजमा बोल रही हूँ लाहौर से। मेरा ना थोड़ा सा मसला है, घर में थोड़ा कुछ हालात ऐसे हैं, तो मैं जब भी अल्लाह ताला से ना दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी मदद कर। मुझे ना घर चाहिए, घर की जरूरत है। मेरे को ऐसा कोई जरिया नहीं, कोई ऐसा बन रहा। तो जब ख्वाब में देखती हूँ कि मैं छत पे जो जाती हूँ ना तो ऊपर कमरे बने हैं, तो एक दरख्त है, फलदार दरख्त है, खुला सेन है, तो अंदर जानी है तो रोशनी होती है। तो फिर मैं फिर टुर के फिर आ जानी है नीचे, फिर ऊपर जानी है, फिर जब देखनी वही देखनी। मेरे मियाँ जड़े मेरा उन्होंने कोई तलक नहीं होना है, 20-22 साल हो गए ने, साडा कोई वास्ता नहीं उन्होंने।
ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ وہ ایک دفعہ آیا پھر نہیں مڑ کے آیا. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ معاش بھی عطا فرمائے. اپنا خیال رکھے، ہم سب دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالوں میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. مغرب کا وقت ہے. جی السلام علیکم. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. پہلے بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایبٹ سے بات کر رہا ہوں، منصف جی. اچھا ایبٹ سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. یہ سر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مغرب کا تقریباً مغرب کا وقت ہے نا. مغرب کا وقت ہے. جی جی میں کہیں جا رہا ہوں نا. راستے میں ایسے ہوتا ہے کہ میری کچھ ایسی میری رشتے داری میں عورتیں ہیں جن کو میں پہچان نہیں سکا ہوں، جو میرے ساتھ چلی جاتی ہیں نا آگے آگے پیچھے پیچھے. ان کے پاس چینی ہے، چینی کا تھیلا ہے نا، وہ کسی کے گھر جا وہ دیتا ہوں. چینی نہیں، ایک منٹ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاؤں میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں چینی کا تھیلا ہے. اچھا ہاں، شکر شوگر. جی ہاتھ میں چینی کا تھیلا ہے. جی ان سے میں لے لیتا ہوں، لیکن ان کی تصویریں ان کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں نا. ان سے میں لے لیتا ہوں میری رشتے داری میں، تو وہ میں لے لیتا ہوں. آگے جاتا ہوں، تھوڑی دور جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے رشتے داروں کے گھر ہے، ہمیں تو نماز پڑھ کے پھر آگے جائیں گے نا. ٹھیک ہے. آگے جاتا ہوں تو وہ دو عورتیں اس گھر سے نکلتی ہیں، ہماری رشتے داری ہے، لیکن ان کو بھی میں نظر بھر کے دیکھتا نہیں ہوں کون ہے. وہ ان کو کہتی ہیں آپ ادھر آ جائیں، وضو وغیرہ کر لیں، اور میں اوپر چلا جاتا ہوں. ہاں میری رشتے دار. آپ نماز کے پابند ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سکول ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی، ایبٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اور ناظرین اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. بہن نے گجرات سے یہ پوچھا کہ ان کے بہنوئی نے یہ خواب دیکھا کہ 3 کمرے ہیں، پہلے اور دوسرے میں اور تیسرے میں بھی اندھیرا ہے، لیکن جب وہ یعنی نکلتے ہیں تو پیچھے سے داماد کی آواز آتی ہے انکل، اور وہ داماد جو ہے وہ مرحوم ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا پیچھے تو روشنی ہوتی ہے اور بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی اسٹوڈنٹس لائف میں ہوتا ہے، اور بڑے اچھی حالت میں دیکھا. تو دیکھیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں آپ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ اچھے حال میں ہیں، تو آپ ان کے لیے مزید اس سال ثواب کا اہتمام فرمائیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اچھے حال میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین مزید ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. کنیز فاطمہ نے یہ کہا کہ جمعرات کے دن یہ خواب دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکان چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ، باہر بارش ہو رہی ہے. یہ کہتی ہے میں قرآن اٹھا لوں پھر چلی جاتی ہوں. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کسی سے دودھ مانگا لیکن نہیں دیا. اچھا میری بہن کہتی ہیں کہ میں مکان کی چاہت بھی ہے، میں دعا بھی کرتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دوسروں پر نہ زیادہ تکیہ نہ کریں آپ کہ جی یہ مجھے کر دیں گے، وہ مجھے کر دیں گے. تھوڑا سا اپنی ہمت کو مجتمع کریں اور جتنی گنجائش ہو اس کے مطابق کام کریں. اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اس کام میں آپ لگی ہوئی ہیں تو ابھی فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن آگے جا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام نماز کی پابندی کے ساتھ 33 بار پڑھیں، ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ. ظہیر خان نے کوہاٹ سے پوچھا کہ قبل اذان فجر انہوں نے دیکھا کہ اپنے چچا کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں اور پہاڑ کی اونچائی پر گاڑی چڑھی جا رہی ہے، وہ چلا رہے ہیں، کالے رنگ کا ہے، اور یہ ڈر رہے ہیں کہ یار مجھے تو چلانا آتی نہیں ہے. اور پھر ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ بھی چلاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ مطلب کوئی عامل ہیں، کام وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال آپ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. اب چونکہ یہ مجھے لگا خواب میں کچھ اشارہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کام ان کے ساتھ ہے، کوئی بزنس وغیرہ کوئی کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کرتا. اچھا دوسرا ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ یہ کوئی بھی کام خود کرنے میں جھجکتے ہیں، اور جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی قابلیت بھی ہوتی ہے، ساری چیز
چیزیں ہوتی ہیں, محنت بھی کر سکتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے یہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ نا ہر کام سے پہلے بہت زیادہ سوچتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یار یہ کام کروں گا تو یوں ہو جائے گا. تو ایسا بالکل نہ سوچیں. اگر وہ کام آپ کے لائق ہے تو بسم اللہ کیجئے اور مشاورت کے بعد اس کو کرنے میں بھی جھجکے نہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا. اور نمازوں کی پابندی کیجئے. اس کے بعد بہن سبیہ نے پوچھا چچا کے گھر پر ہیں ایک سانپ ہوتا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ڈسے گا ورنہ نہیں ڈسے گا. پھر وہ ڈستا ہے اور وہ کزن اس کو مار دیتے ہیں. یہ گھر پر آ کر بتاتی ہیں کہ جی اس طرح معاملہ ہوا کہ سانپ نے مجھے ڈس لیا. ان کی بہن نے دیکھا کہ لوگ ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ماریں گے. بہن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہا کہ جو ہے نا ہم مارنے نہیں دیں گے اس طرح. تو یہ دو خواب جو دیکھے, اچھا یہ جو بہن ہے نا جنہوں نے چچا کے گھر پر یہ خواب دیکھا, یہ تھوڑی حقیقت میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہادر نہیں ہے. میں بزدل کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن بہادری نہیں ہے. اور یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کسی بندے کو آپ کہیں کہ یار بس وہ اللہ دیکھ لے گا, اللہ ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے ہی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اگر آپ کو رزق حلال کمانا ہے, نوکری کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہے. یا تو پھر توکل کے اس منزل پر ہوں جہاں اولیاء کاملین تھے, تو وہاں پر ہم عام طور پر نہیں ہوتے. تو رزق کا ذمہ اس کے ہے لیکن اس نے اسباب ہمیں مہیا فرمائے ہیں تو اسباب اختیار کریں گے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں آپ کو اسباب نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اسباب پر تکیہ نہیں کرنا ہوتا, توکل علی اللہ ہی کرنا ہوتا, لیکن اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں, پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے. میری بہن بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اختیار کرنے سے, کوشش کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے, یہ خواب یہ بتا آپ کی بہن تھوڑی بہادر ہے ماشاءاللہ, اور وہ یعنی ہر چیز میں آگے بڑھنے کی سخت رکھتی. تو بہرحال اللہ رب العالمین دونوں بہنوں پر بلکہ پوری فیملی پر اپنا فضل و کرم فرمائے. تو کوئی دشمن ہے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں تو بہرحال الحمدللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے. اللہ تعالیٰ مزید بھی کرم فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس نماز کی پابندی کے ساتھ فجر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. دم کے علاوہ پانی پی, یا حفیظ یا اللہ کی کثرت رکھیں. اچھا ایک خواب یہ پوچھا کہ بہن نے کہا کہ ثنا نے کہا کہ دریا میں ٹھہری ہوئی ہیں, ساتھ میں ایک رشتہ دار ہوتی ہیں, وہاں تندور ہے اور وہ روٹیاں لگا رہی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی مجھے فال سے دو. وہ دیکھ کر مسکرا رہی ہیں. پھر کوئی شخص ہے وہاں, دروازہ بھی کوئی شخص ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مجھے مار رہا ہے لیکن کوئی بچاتا نہیں ہے. پھر کوئی شخص یعنی کوئی اور آتا ہے وہ بچاتا ہے. تو دیکھیں ان کے حوالے سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہر کام میں نا دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو دوسروں پر ڈیپینڈ کریں گی تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا کام ہے, آپ کہیں کہ وہ کر لے تو وہ کام کبھی پائیں تکمیل تک پہنچے گا. جب تک آپ سر پر کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے. تو میری بہن جو بھی ہے خود کوشش کرنا ہوگی, تبھی انشاءاللہ کامیابی عطا ہوگی. چکوال سے فاطمہ بہن نے یہ پوچھا کسی کھائی میں گر گئی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ 2 سانپ ہیں, ایک کو مارا اور دوسرا جو ہے وہ چھپ گیا ہے. کوئی دشمن ہے یا کوئی پریشانی وغیرہ ہے کہ جو آپ سوچتے چلی جا رہی ہیں اور پریشانیاں مزید آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں, خیالات بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں پریشانی میں کوئی دشمن لگ رہا ہے. ایک دشمن بے بس ہو گیا ہے لیکن دوسرا دشمن قریب یعنی آس پاس ہے. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور آپ کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. نماز کی پابندی کے ساتھ جو سورہ فلق اور سورہ ناس والا یا حفیظ یا اللہ والا نے بتایا تو وہ آپ بھی پڑھیں. اور حتی الوسع جتنی بھی طاقت ہو صدقہ وغیرہ دیا کریں. بہن نے انڈیا سے کہا کہ پانی پر لیٹی ہیں, کالے رنگ کی مچھلیاں نیچے ہیں, وہ تیر رہی. کوئی کہتا ہے کہ جی وہ کاٹ لیں گی, تو نے کہا نہیں وہ اوپر ہوں میں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ اپنے معاملات میں تھوڑی سی احتیاط برتیں ہیں. حد سے زیادہ بہادر ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا. یعنی آپ کہیں کسی خطرے کے کنارے پر ہیں, کوئی آپ کو سمجھا بھی رہا ہے تو آپ کہتی ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. کوئی اگر صحیح مشورہ دے رہا ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو حد سے زیادہ بہادر ہونا, حد سے زیادہ یعنی معاملات میں لاپرواہی کرنا تو یہ اچھا نہیں. اس بات کی طرف اشارہ ہے. تو آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ کام کیا کریں. پھر اس کے بعد بہن نے کہا, نجمہ بہن لاہور سے کہا, دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو خواب دیکھا کہ چھت پر جاتی ہیں, اندر
اندر یعنی وہاں یعنی کچھ روشنی نہیں ہوتی، پھر ایک جگہ روشنی ہوتی ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ مایوسی کے دلدل سے نکلیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی بارگاہ میں مزید دعا مانگیں. روشنی ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے معاملات سنور جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ خود اندھیرے میں رہیں گی تو پھر آپ کبھی نکل نہیں سکتی، خود آپ کو ذرا مایوسی سے نکلنا ہوگا. ایبٹ آباد سے بھائی نے پوچھا کہ مغرب کا وقت ہے، کہیں جا رہے ہیں، رشتہ دار عورتیں آگے آگے ان کے ہاتھ میں شوگر ہے اور یہ پہچانتے نہیں ہیں اور مغرب کی نماز پڑھنی ہے. دیکھیں اس خواب میں کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا سا فرائض واجبات میں سنتوں میں اور زیادہ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری میں تھوڑا سا اور زیادہ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں. بھائی نے کہا کہ ایک عورت ہے روٹیاں بنا رہی ہے، 3-4 روٹیاں صحیح نہیں بنی. دوسرا یہ کہ بہت زیادہ پیسے ہیں، گڈیاں ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی سوچوں سے باہر نکلیں اور عملی میدان میں آئیں، ٹھیک ہے نا، عملی میدان میں آئے. زیادہ سوچنا کہ میں یہ کر لوں گا تو یہ کما لوں گا، رات کو سونے سے پہلے ہر کچھ سوچ لیا، صبح اٹھے نہیں، اٹھ کر کچھ کیا نہیں، تو ایسا نہیں. اور دوسروں پر تکیہ نہ کریں. آپ کی زندگی میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ آپ دوسروں پر ڈیپینڈ بہت کرتے ہیں. تو خود میدان عمل میں آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر آپ محنتی آدمی ہیں اور بالکل آپ کوئی مطلب کوشش بھی پوری کرتے ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. دونوں ایسے سے دیکھ لیں اس کو. بہن نے میرپور خاص سے کہا کہ حضور علیہ السلام کا نام نامی آسمان سے ان کی طرف آیا اور یہ لبیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ان کا نام اقدس کا آنا اور آپ کا لبیک کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، یعنی ان کی تعلیمات پر آپ کو سر جھکانا ہے اور ان کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنا ہے. اس خواب کی تعبیر یہی ہے. بھائی نے کہا کہ ان کی والدہ نے اپنے شوہر مرحوم کو دیکھا بیماری کی حالت میں چارپائی ہے سامنے. دیکھیں خواب کے ہر منظر کی تعبیر ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جس حال میں ظاہر ہے کہ وہ بیمار تھے، ساری چیزیں تھیں، تو یہ اسے ہم خواب ہمت کہتے ہیں کہ بندہ جس حال میں ہو تو بندہ خواب میں وہی دیکھتا ہے. تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا نیکیوں کی طرف آئیں اور اس میں ایک ایصال ثواب کا بھی نظر آ رہا ہے، ایصال ثواب کی طرف بھی آئیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ برکت عطا فرمائے. آخری بہن کہتی کچھ ڈھونڈ رہی ہوں، اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کبھی جوتا ڈھونڈ رہی ہوں کبھی کیا ہے. اگر آپ انمیرڈ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہو. ظاہر ہے کہ جوتے کا پھر خواب کی تعبیر یہی نکلتی ہے، اشارہ اسی طرف ہوتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کا رشتہ فرمائے. اور اگر میرڈ ہیں آپ اور یہ معاملات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ناچاکی وغیرہ ہو، تو بہرحال دونوں چیزوں پر غور کر لیں. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. اور تیسرا ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ ہر چیز میں پزل ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، نہ یہاں نہ وہاں، تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو پریشانی سے باہر نکلیں، ایک چیز سوچ لیں تو پھر ختم کر دیں، پھر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہوں. بشر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام کل انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت میں مطابق دوپہر 12 بجے اپنی خدمت پیش کی جائے گی. زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.